بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مائی نالج سائرہ فریدی کے ساتھ۔ آپ نے اپنی کتنی بہاریں ان درختوں کے سائے میں بتائی ہوں گی۔ کبھی ان درختوں پہ چڑھ کر فروٹ توڑا ہوگا تو کبھی اس میں جھولے ڈال کے جھولے ہوں گے، پر کیا آپ کو معلوم ہے اربوں سال پہلے بھی لوگوں نے ان درختوں سے کئی کام لیے ہیں۔ کبھی مچھلی پکڑنے کا نیزہ بنایا ہوگا تو کبھی اس سے لکڑی کے زیورات، لکڑی کے گھر اور اوزار بنائے ہوں گے۔ درختوں نے جہاں ہمیں اپنے اتنے فائدے دیے، وہاں اربوں سال زیر زمین درختوں کے بھی اپنی افادیت کم نہیں کی۔ کہتے ہیں نا، زندہ ہاتھی لاکھ کا تو مردہ ہاتھی 1.25 کا۔ کچھ اسی طرح ان درختوں نے بھی اپنی افادیت لوگوں کو بتائی۔ درختوں نے دنیا کو نئی زیورات میں نئی جدت سے روشناس کروایا۔ لوگوں کو کچھ اس طرح ان کی اہمیت کا احساس ہوا کہ کیسے ایک جلا ہوا درخت اربوں سال بعد ایک قیمتی پتھر میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ قیمتی پتھر کیسے زیورات میں عورتوں کو اپنی قدر و قیمت کا احساس دلاتا ہے۔ زیورات میں جو قدر و قیمت اس نگینے کو حاصل ہے، سونا چاندی اور دوسرے نگینے اس سے محروم ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ڈائمنڈ یا ہیرے کی۔ ہیرا یا ڈائمنڈ ایک خاص قسم کا کرسٹل ہے جو قدرتی طور پر کاربن کے ایٹموں سے ایک جالی دار چار گوشی یا چاروں اطراف سے اس جالی میں ترتیب دیے گئے ہوتے ہیں۔ جہاں تمام ہیرے کرسٹل ہیں، وہاں تمام کرسٹل ہیرے نہیں ہوتے۔ یہ اربوں سال زیر زمین دبے درختوں سے وجود میں آتے ہیں۔ اصلی ہیرے کی بناوٹ کے بارے میں بات کریں تو اندرونی طور پر ان میں خامیاں ہو سکتی ہیں۔ ہمیشہ خامیوں سے پاک، شفاف اور بڑے ہیرے قیمتی ہوتے ہیں۔ ان کو جانچنے کے لیے 4CS کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کیرٹ، وزن، کٹ، رنگ اور شفافیت۔ اگر ان کے رنگوں پر بات کی جائے تو عموماً سفید رنگ کے ہیرے عورتوں میں زیادہ مقبول ہیں، لہٰذا اس کی قیمت بھی اوروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ سرخ ہیرے یہ انتہائی نایاب ہوتے ہیں اور اس کی ایک وجہ ساختی نکات سمجھی جاتی ہے۔ نارنجی، ان کا رنگ بھی نائٹروجن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کالا رنگ عام طور پر اس میں موجود آلودگی کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے گریفائٹ اور ہیماٹائٹ جو اس کو یہ رنگ دیتی ہیں۔ عام طور پر فیشنی رنگین ہیرے، خاص طور پر جن کا رنگ گہرا ہو، بے رنگ ہیروں سے بھی زیادہ قیمت رکھتے ہیں۔ یہ تھی ہیرے کا تعارف اور اس کے رنگ کے بارے میں کچھ انفارمیشن۔ اب آتے ہیں اپنے اصلی ٹاپک کے بارے میں کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ ہیرے اصلی ہیں یا نقلی۔ تو ان کے خاص طریقوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلا طریقہ، ایک گلاس پانی میں ہیرے کو ڈال دیں، یہ فوراً پانی کے نیچے بیٹھ جائے گا، کیونکہ اصلی ہیرے زیادہ کثافت کی وجہ سے پانی کی تہہ میں ڈوب جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ، ہیرے پر سانس لیں تاکہ دھند بن جائے۔ اصلی ہیرے حرارت کو جلدی منتشر کرتے ہیں اور دھند کو فوراً ختم کر دیتے ہیں۔ تیسرا طریقہ الٹرا وائلٹ یا UV روشنی کا ہے۔ چوتھا طریقہ یا چوتھا ٹیسٹ، ایک ہیرے کو اخبار کے اوپر رکھیں۔ اگر آپ ہیرے کے ذریعے اخبار پڑھ سکتے ہیں یا سادہ دھبے دیکھ سکتے ہیں تو یقیناً یہ نقلی ہے، کیونکہ اصلی ہیرے روشنی کو اس طرح منعکس کرتے ہیں کہ متن پڑھنا ممکن نہیں۔ اسی طرح ایک ٹیسٹ اور بھی ہے جس میں پتھر کو لائٹر سے 30 سیکنڈ کے لیے گرم کریں۔ اصلی ہیرے شدید درجہ حرارت کو برداشت کر لیتے ہیں۔ چوتھا ٹیسٹ، اگر ہیرے کو اچھے سے دیکھیں تو اس میں چھوٹے قدرتی نقاص ہوتے ہیں جن کو انکلوژن کہتے ہیں۔ پروفیشنل ٹیسٹ سب سے قابل اعتماد طریقہ جو ہے، جس کے ذریعے آپ اسے کسی جولر کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ خاص آلات کی مدد سے ڈائمنڈ کو چیک کر کے اصلی ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس میں ڈائمنڈ ٹیسٹر کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ سب سے آسان اور اچھا طریقہ ہے کسی پتھر کو جانچنے کے لیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں نقلی ہیروں کی۔ یہ لیبارٹری میں خود تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ زیادہ درجہ حرارت برداشت نہیں کر سکتے اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ کم خامیوں یا خامیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اگر ان کو پانی میں ڈالا جائے تو کچھ سیکنڈ بعد یہ ڈوب جاتے ہیں۔ یہ قدرتی ہیروں سے کم قیمت ہوتے ہیں۔ اگرچہ دونوں کو شناخت کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، پھر بھی ان کو جانچنے کے آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔
अगर इनको अखबार पर रखा जाए तो इसके नीचे काले धब्बे दिखाई देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी छोटी सी काविश पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और देखते रहें माय नॉलेज सायरा अफरीदी के साथ। शुक्रिया।